کئی دفعہ ہم لیکچر کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا احادیث مبارکہ یا کوئی روایت سن رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی بہت ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں اور ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں یا رکت طاری ہو جاتی ہے. پھر ہم وہ آیت بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں یا وہ لیسن ہماری نظروں سے بار بار گزرتا چلا جاتا ہے. اگر اس صورتحال میں ہمیں کوئی گھر کے کام کے لیے یا دنیا کے کام کے لیے بلائے تو ہمارا اس صورتحال سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوطی سے جڑا رہے اور ہم اس کیفیت سے نہ نکل سکیں. لیکن چونکہ ہم خواتین ہیں اور ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں ادا کرنی ہوتی ہیں، اب اس سچویشن سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا اور خود کو فورس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ واپس دنیا میں آؤ اور گھر کے کام کرو، کیونکہ گھر کے کام کرنا بھی تو ایک عبادت ہے. لیکن اس سچویشن کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کے یعنی دنیاوی معاملات پر بھی اثر نہ پڑے اور ہمارا تعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے مضبوطی سے قائم رہے. رہنمائی فرمائیں کہ اس بے چینی والی کیفیت سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. جی یہ بالکل بڑا ہر عورت کا سوال ہے، جتنی خواتین یہاں موجود ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ سب کا ہی سوال ہوگا، امپورٹنٹ سوال ہے. اس کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جی اس سوال میں یہ جو بات ہے کہ ہم خواتین ہیں تو مردوں سے پوچھیں تو وہ بھی بیچارے ہر وقت انہی الجھنوں میں رہتے ہیں. یہ ہر انسان جو امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا ہے یہ سبھی کا مسئلہ ہے. اور اس کے لیے ہم پھر جائیں گے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر، ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو جو فوکس کی جو تنہائی کی عبادت ہے وہ شب بیداری ہے، وہ رات کی عبادت ہے. وہ جو کیفیت والی رکت والی یہ جو کیفیت کا انہوں نے ذکر کیا ہے نا، تو یہ والی کیفیت اگر ہم چاش کے ٹائم یا ظہر کے ٹائم ہم لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو ہمارے گھر میں ایک طوفان آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، چاش کی نماز میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، اس وقت بھی بڑی کیفیت بنتی ہے. تو اس وقت اگر ہم شروع ہو جائیں گے تو پھر تو گھر والے ہمیں کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. تو اس کے لیے ہم نے خود ہی مینیج کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ایسا وقت ہے جب دیکھیں نمازوں کو فرض کیا گیا اوقات کے مطابق. فجر صبح اس وقت کام کا ٹائم نہیں ہے، آپ نے فجر پڑھ کے پھر کام کاج کرنا ہے. اور جو تخلیہ جو اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہے اس کا ہمیں بتا دیا گیا وہ تہجد کا ٹائم ہے، وہ شب بیداری ہے. تو تہجد کے ٹائم آپ جب ہم اپنے آپ کو یہ والی کیفیات جب آنے لگیں تو پھر ہم نے اپنی زندگی کو خود ہی مینیج کرنا ہے. ہم نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو تنہائی کی عبادت کرنی ہے وہ ہم تہجد پہ کریں یا ہم مغرب یا عشاء کے بعد ایسے وقت میں کریں جب ہمارے کھانے کا یا گھر کے ذمہ داریوں کا ٹائم نہیں ہے. پہلے تو ہم اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایسے اوقات میں ہم نے یہ وقت صرف نہیں کرنا. اچھا اب یہ کیفیت جب آنے لگتی ہے، جن خواتین کو آتی ہے یہ کیفیت، یہ بڑی اس وقت وہ مشکل وقت ہوتا ہے ان کے لیے، اور اس وقت ان کو ایک مینٹور چاہیے ہوتا ہے جو ان کو گائیڈ کرے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا جو اندر ہوتا ہے نا، ہمارا جو سیلف ہوتا ہے وہ عبادت کی اتنی زیادہ کثرت کی وجہ سے یا ہمارا جب اندر پاک صاف ہونے لگتا ہے تو بہت سارے انوارات ہمارے اندر اکٹھے یعنی ہم ان کو اپنے اندر اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن وہ اندر اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ سما سکیں اندر. تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے. یہ بات عوام الناس کے لیے نہیں ہے، یہ جو ہماری راہ سلوک کی مسافر خواتین ہیں یہ ان کے لیے یہ بات ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میں کیا بات کہہ رہی ہوں. تو جب ہماری روح کمزور ہوتی ہے اور انوارات زیادہ ہوتے ہیں تو پھر یہ کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جسم کانپنے لگتا ہے اور پھڑپھڑانے لگتا ہے، اور سم ٹائم آپ بے ہوش بھی ہونے لگتے ہیں. کچھ خواتین دیکھا ہوگا کہ محافل میں بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں. تو ایسے میں پرابلم جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا پیالہ ہے اور اس میں بہت سارا ہم پانی ڈال دیں تو پیالہ تو چھلکے گا نا، پیالہ سے پانی تو گرے گا.
تو اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ پیالہ بڑا کرنا ہوتا ہے، ہم نے اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہوتی ہے، اپنے اندر کو سمندر بنانا ہوتا ہے اور اپنا ظاہر ریت بنانا پڑتا ہے، اندر میں اتنی وسعت ہو کہ سب اندر سما جائے اور ریت کی طرح باہر سے ہم بالکل خشک اور نارمل، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ اندر کیا چل رہا ہے، اس طرح ہمیں ہونا پڑتا ہے اور اس کے لیے ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، یہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ جب یہ والا مرحلہ آتا ہے تو اس مرحلے پر آ کے اکثر جو سالک ہوتا ہے وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، وہ نفس اس کو یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو اتنی زبردست تمہاری کیفیات بن رہی ہیں، تم بہت اوپر جا رہی ہو، اور پھر وہ نفس کا اپنے فریب اور اپنے دام جو ہے وہ ڈالنے شروع کر دیتا ہے اور انسان اس میں بہت آسانی سے ٹریپ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کیلے کا چھلکا ہوتا ہے جس سے بڑا بچ کے نکلنا ہوتا ہے اور بچ کے نکلنے کے لیے ایک ہاتھ چاہیے ہوتا ہے جس کو پکڑ کے ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، اور اس کیفیت کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ کیپیسٹی بڑھائی جائے، اور کیپیسٹی کیسے بڑھائی جائے وہ آپ کو آپ کا جو مینٹور ہے وہ سکھاتا ہے کہ کیسے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے، اور باقی جو دن کے اوقات ہیں اس میں آپ نے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں اچھے طریقے سے، اس وقت آپ نے فوکس کر کے نہیں بیٹھنا، ورنہ پھر ڈیمیج آئے گا، پرابلمز آئیں گی لائف میں، گھر میں پریشانی آئیں گی، مطلب آپ کے ریلیشنز جو ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ متاثر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو ہم نے مینج خود کرنا ہے، میرا خیال ہے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی آپ کو۔